الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا یہ جو ہمارا چھوٹا سا درس کا سیشن ہے یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے. اس کا ترجمہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حالات کی تو میں نہ رہا کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو تمہیں بہت ہی ناگوار لگے گا. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور توبہ کرو، اور بے شک کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا، یہ جو آیت ہے یہ بڑی ہی ایک زبردست آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کی بے تحاشا ریلیشن شپ پرابلمس کا حل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتا دیا. ہم دیکھتے ہیں آج کل اپنے ارد گرد کسی کو بھی آپ دیکھیں، اس کی زندگی کے اندر جائیں تو وہاں پر کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ایشوز، میاں بیوی کے اندر پرابلمز، رشتہ داروں کے اندر پرابلمز، آپس میں بہن بھائیوں کے اندر پرابلمز، کولیگ کے اندر پرابلمز. مطلب یہ جو تمام ریلیشن شپ جو ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسائل ہیں جو کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو انسان ہینڈل نہیں کر پا رہا ہوتا. کئی لوگ ہیں جو خودکشیاں کر لیتے ہیں اسی چیز کے اندر، کئی لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بڑا عرصہ اس چیز کے اندر، کئی ہیں جو کہ ڈائیورسز ہو جاتی ہیں. مطلب ایک بہت زیادہ ایک عوام کا ایک سمندر ہے کہ جو کہ ان پرابلمز کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اس ویشیس سائیکل سے نکلنا کس طرح سے ہے. اور یہ جو قرآن کی جو آیت ہے یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک ایسے گر بتائے کہ جس کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کریں تو اب ہم اپنے بہت سے رشتے ہیں جن کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں. اب یہ جو آیت ہے یہ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو آپ کو اس کا تھوڑا سا سیاق و سباق بتاتا ہوں کہ یہ کس وقت نازل ہوئی. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ طے پا چکا تھا، اور مسلمانوں کو اس سے پہلے بڑی ہی ایک مشکل وقت تھا جس سے وہ گزرے تھے، اور مکہ کے اندر سختیاں آ رہی تھی. اور اس کے بعد پھر جب ایک امن کا ٹائم آیا اور کچھ عرصہ امن کا گزرنا شروع ہوا تو اس کے اندر اب لوگ جوک در جوک مسلمان جو تھے وہ دین کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے. کئی تو مسلمان ایسے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت تھی وہ نصیب ہو رہی تھی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اتنا بڑا جو مجمع تھا وہ لوگوں سے سن کے، دوسروں کی طرف سے سن کے تو وہ اس دین کی طرف آ رہے تھے اور دین کی تعلیمات کی اس کے اندر شامل ہو رہے تھے. اب اس وقت ان کو تربیت کی ضرورت تھی. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے مسلمانوں کو جو باتیں ہیں ان سے ان کو آشنا کیا کہ کیا ایسے رولز ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اپنائیں تو آپ اپنے رشتوں کو جو ہے بہتر کر سکتے ہیں اور آپ آپس کی ٹوٹ پھوٹ اور پھوٹ سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے اے وہ لوگ جو کہ ایمان لے کے آئے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو مخاطب کر رہے ہیں یہ ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہے کہ جو کہ گناہ گار ہیں بڑے ہی، اور جو یہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کریں کہ جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. یہ ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. یہ لوگ بھی ایسے ہیں جو کہ ان چیزوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ان چیزوں سے بالا تر نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا چاہیے. یہ جو ہم لوگ ان آیات کو سنیں تو سب سے پہلے ہم اپنے لیے سوچیں کہ یار ہمیں خود کیا کرنا چاہیے اس چیز کے اندر. یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، آپ نے آپ کو بے تحاشا جو آپ ظن کرتے ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو روکیں. آپ نے اپنے آپ کو ظن نہیں کرنے دینے. اب یہ دیکھیں ظن جو ہے وہ کیا چیز ہے. آپ اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کے لغوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو عربی زبان میں کہتے ہیں ظنون الماء.
یہ ایک ایسا پانی ہوتا ہے جو کہ کنویں میں بڑا ہی ہلکا سا آپ کو دور سے نظر آئے. آپ جیسے کوئی شخص بڑا ہی ریگستان میں پھر رہا ہو اور اس کو کنویں میں پانی کی بڑی ضرورت ہو اور وہ اس کنویں کے اندر دیکھے اور اس کو دور سے ذرا سا پانی محسوس ہو اور وہ فٹافٹ اپنا وہ مشکلہ لے کے آئے اور اس کو نکالنے کی کوشش کرے. تو یہ وہیں سے ہی یہ چیز نکلی ہے کہ آپ کو بیرونی ہلکی سی سطحی کوئی چیز نظر آتی ہے اور آپ اپنی امیجنیشن میں وہ تمام اس کے جو نا وہ گیپس فل کرتے ہیں اور کرتے کرتے آپ ایک سٹوری جو ہے وہ آپ اس کو بناتے ہیں اپنے ذہن کے اندر. یہاں پر اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ نے ظن نہیں کرنا. آپ نے وہ ہلکی سی چیز کو دیکھ کے تو ایک پورا جو ہے نا اپنے ذہن کے اندر جو ہے نا اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرنا کہ یہ اور دوسرے شخص کے بارے میں. اب یہ چیز ایک ایسی ہے جو بڑی ہی کامن ہے ہماری زندگی کے اندر. ہر انسان دوسرے کے لیے کوئی نہ کچھ ظن کر رہا ہے. ظن ایسا ظن جو کہ برا ہو. اس نے ظن کو اسلام میں انکریج کیا گیا کہ آپ دوسرے کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں. اگر کسی آپ کو جاتے ہوئے کسی کو دیکھیں انسان کو تو آپ اس کی اونچی گاڑی وہ دیکھتے ساتھ ہی آپ یہ مت سوچیں یار یہ ضرور اس نے کسی کا حق مارا ہوگا, ضرور یہ اتنا پیسہ اس نے حرام سے کمایا ہوگا. آپ اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں کہ بلکہ اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو جو نا اور ان چیزوں سے نوازے اور اس کے بارے میں اچھا سوچیں. تو یہ کیا ہے, ہم ہر چیز میں اپنے رشتوں میں اپنے ہر تعلقات کے اندر ہم جو ہے وہ ظن کر رہے ہوتے ہیں. آپ نوٹ کریں اپنی زندگی کے اندر کہ جن رشتوں میں آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ پرابلم ہے, آپ کا جس شخص کے ساتھ رشتہ خراب ہے, بے شک وہ آپ کے والدین ہیں, آپ کی اولاد ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے اور ایکسٹینڈیڈ فیملی آپ کے رشتہ دار ہیں, تو ان میں آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ ضرور وہ شخص یا آپ ظن کر رہے ہوں گے. آپ جو ہے نا اس کے اندر اس بندے کے لیے کچھ نہ کچھ برا سوچ رہے ہوں گے. آپ نے سوچا ہوگا, آپ سوچتے ہیں یار یہ فلانی چیز بندے نے کی ہے, ضرور اس کے نیچے پیچھے یہ وجہ ہوگی, فلانی بات ہوگی, یہ چیز ہوگی. تو آپ نے اپنے آپ کو اس وقت سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت دوسرے شخص کے لیے بھی نہیں ہے اس رشتے کے اندر مخاطب. اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے ساتھ مخاطب ہے کہ آپ نے اس وقت اپنی زندگی کے اندر سوچنا ہے کہ یار کہیں میں ایسا تو نہیں میں اس بندے کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں. جیسی آپ کے ذہن میں سوچ اگر آئی ہے آپ فٹافٹ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. اب یہ دیکھیں کہ اسلام میں کئی ایسے گناہ ہیں کہ جو کہ جب آپ عمل ان پہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے یہ جو آپ کے فرشتے ہیں وہ اس کو لکھتے ہیں. برائی جو ہے, جو اچھائی ہے وہ آپ جیسی سوچتے ہیں تو آپ کے جو نیکی کے فرشتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھائی لکھ لیتے ہیں, لیکن جو برائی ہے وہ جب تک آپ کر نہیں لیتے اس وقت تک نہیں لکھتے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بعض جو ظن ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. مطلب ابھی آپ نے سوچا ہی ہے, آپ نے دوسرے بندے کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جو اپنا ایمان والا بندہ ہے, وہ جو مومن بندہ ہے, وہ اللہ کے بڑے دل کے قریب ہے. اللہ کے لیے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کے ذہن میں بھی کوئی ایسی چیز آئے جو کہ اللہ سے دور کرے. اصل میں جب آپ ایمان والے ہوتے ہیں تو آپ چیزوں میں اللہ سے ٹرسٹ کرے, اللہ کی طرف توکل کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے اوپر چھوڑے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ یہ چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا, جب آپ ظن کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور تجسس اور ان چیزوں کے اندر لگ جاتے ہیں, تو اب آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ اپنی طرف سے سائنسیں لگا رہے ہوتے ہیں, اپنا آپ کو دماغ لگا کے اس میں سے اس بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو پورا ججمنٹ آپ اس کی دے رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ تمام اپنے وہ پرچے ریڈی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کام سے جو ہے نا ہم لوگوں کو منع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, کیونکہ بعض جو ظن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اسم ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ جو ایک چیز ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہر ظن جو ہے وہ اسم نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ تمام ظن جو ہیں وہی گناہ کے اس میں آئیں گے, لیکن آپ کئی دفعہ زمشن کرتے ہیں, آپ اپنے بزنس کی زمشن کرتے ہیں کہ آپ پچھلے سال یہ ہوا, اب اگلے سال آپ یہ ہو سکتا ہے اس طرح سے ہو, فور کاسٹ, اس بیس پہ آپ ڈیسیجن لیتے ہیں. آپ جو ہیں اپنی گاڑی کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ یار یہ گاڑی میں آواز آ رہی ہے, اس کا لگتا ہے آئل چینج ہونے والا ہوگا, آپ اس کے اوپر آپ قسم کا آپ نے زمشن کیا, آپ نے ظن کیا. لیکن یہاں پر اس ظن کا ذکر ہے کہ جس میں آپ لوگوں کی نیت کے حوالے سے شک کرتے ہیں. آپ کسی کے دل میں گھس کے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے, آپ اس کی نیت کے اوپر شک نہیں کر سکتے. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ یار اس کے دل میں یہ بات ہوگی, اس نے یہ اس لیے کیا ہوگا تاکہ اس کا مطلب یہ ہوگا. اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو نا وہ منع کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ان بعض الظن اسم. اب یہ جو اسم ہے اس کی بھی جو نا ایک بڑی عربی کے اندر کہ اسم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اسم کو قرآن کے اندر جو استعمال کیا دوسری جگہ پہ استعمال کیا جہاں پہ شراب کا گناہ تھا. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ کو لت لگ جاتی ہے, یہ آپ کی سوچوں کو سلو کر دیتا ہے, جیسے شراب ہوتی ہے. اسی طرح کا یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو کہ بار بار آپ کو آپ کی اس کی طرف لے کے آئے. اگر آپ نے ایک دفعہ کسی کے بارے میں اسمپشن کی تو آپ کو ذہن میں آئے گا دوبارہ آپ اس کے بارے میں سوچیں, دوبارہ آپ اس کے بارے میں سوچیں. اب آپ دوسری طریقے سے اس کے بارے میں سوچیں گے, آپ کی اسی جو آپ نے پریزمپشن کی ہوگی اس کو پروف کرنے کے لیے آپ کا دماغ کہے گا دیکھو یہ بھی ایک ثبوت ہے, یہ بھی ایک ثبوت ہے, یہ بھی ایک ثبوت ہے, وہ آپ کے ذہن میں جو نا اس کے ساتھ اس کو جوڑتا رہے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان بعض الظن اسم, کیونکہ یہ بعض جو ظن ہوتے ہیں یہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ کو ریپیٹیڈلی اس کی طرف لے کے آتے ہیں. جیسے شراب ہوتی ہے نا, آپ کو ریپیٹیڈلی اس کی طرف لے کے آتی ہے.
تو یہ اس طرح کی جو ہے یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم لوگوں کو اس چیز سے منع کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی انسان بھی اس چیز سے اپنے آپ کو بالا تر مت سمجھے، سوچے نہیں میرے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور وہ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور انہوں نے لڑائی ہوتے دیکھی دو لوگوں کے بیچ، بنی اسرائیل اور فرعون کے لوگوں کے اندر۔ انہوں نے سوچا یار یہ فرعون تو جو ہے نا اپنے ظلم کرتا ہے، انہوں نے فٹافٹ گئے جا کے وہ بندے کا کیا، اس کو مارا اور اس کا قتل ہو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ میرے سے غلطی ہوگی۔ تو یہ دیکھیں یہ جو ظن ہے، یہ جو assumption ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو کہ انسان سے بڑا کچھ غلط جو ہے وہ کروا سکتی ہے۔ تو ہمیں یہاں پر اپنے لیے سوچنا چاہیے کہ یار میں بھی اس سے سیف نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے بچائیں اور جو ہے نا میں اس گناہ کے اندر نہ ہو جاؤں، کیونکہ ابھی تو مسئلہ پہلے میرا اور اس شخص کا چل رہا تھا جس کے ساتھ میں سوچ رہا تھا یہ اس نے ایسے نہیں کیا ایسے نہیں کیا، لیکن اب میرا ظن کرنے کے بعد میرا مسئلہ تو اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے تو ایک ایسا کام کر لیا کہ جس سے مجھے اللہ نے منع کیا تھا، اب مجھے اللہ سے اپنی معافی مانگنی پڑے گی، مجھے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی پڑے گی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے جو اگلے حصے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ تواب الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ چیز ہو گئی ہے، دوسری چیز کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ سے اب یہ ظن ہو گیا، آپ نے سوچ لیا کسی کے بارے میں برا، اب کیا ہوگا کہ آپ کا وہاں پر نا آپ سے رکا نہیں جائے گا، اب آپ کا وہاں سے اگلی سٹیج پہ آپ کو شیطان جو ہے وہ لے کر جائے گا۔ اب شیطان آپ کو کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اگلی لائن میں بتایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ آپ کیا کرو، تجسس نہ کرو اس کے بعد اس شخص کے لیے۔ پہلے تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو ہے نا اس کے لیے بری چیز سوچنا شروع کر دیا، حالانکہ آپ کو اچھی سوچنی چاہیے تھی۔ آپ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے جو کہ بڑا ہی دین کے سٹارٹ کے اندر خلاف تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہیں، تو بنعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے 2 عمر میں سے 1 عمر جو ہے وہ دے دے، ان کے اندر کی خیر ڈھونڈ کے وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ دعا کر رہے ہیں۔ وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب اسلام کے انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، ان کی زبان کلام میں بڑی طاقت تھی، وہ اسلام کے خلاف بولا کرتے تھے، کھڑے ہو کے تقریریں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور دیکھ کے ان کے لیے دعا کی کہ یہ عمر بن عاص اپنی زبان کو اسلام کے لیے استعمال کرے۔ کسی شخص نے جو ہے نا جاتے ہوئے عمر بن عاص کو بتایا کہ تم تو اسلام کے لیے اتنا برا بلا کہتے ہو، پیغمبر نے تو تمہارے بارے میں یہ کہا ہے کہ تمہاری زبان اسلام کے لیے استعمال ہو۔ تو وہ جو ہے انہوں نے جب اپنے بارے میں یہ سوچا کہ میرے لیے وہ اتنی خیر سوچتے ہیں، انہوں نے دین کو دیکھنا شروع کیا، وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے، ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان کے اندر سے اتنی برائیوں میں سے اس کی ایک اچھائی کو نکال کے اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ وہ انسان کو اس کی وجہ سے چینج ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ ایک انسان میں تمام اچھائیاں ہوتی ہیں اور اس کی ایک برائی کو نکالتے ہیں اور اس کو اتنا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں وہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں پلاننگ سوچتے رہتے ہیں، اس کے ثبوت اکٹھے کرتے رہتے ہیں کہ وہ جو انسان ہوتا ہے جو اس میں خیر ہوتی بھی ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پر روکی اس چیز سے۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک ایسا راز ہے جس کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں، ہمارے بے تحاشا رشتے ہیں جو کہ ٹھیک ہو جائیں۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اگلی لائن میں بولا وَلَا تَجَسَّسُوا، اب یہ آج کی لائف میں، ہماری لائف میں سوچیں، میاں بیوی کے اوپر وہ تجسس کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا موبائل چیک کر رہا ہوتا ہے، اس کے واٹس ایپ چیک کر رہا ہوتا ہے، اس کی کالیں چیک کر رہا ہوتا ہے، وہ بیوی بس ہسبینڈ کے اوپر جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہے، اس کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کا کیا حساب ہے، اس کی کیا سوچ ہے، اس نے بات کی ہے تو کیوں بات کی ہے، صبح تو میرے سے ناراض گیا تھا، ابھی یہ اچھی بات کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے، وہ تمام ہر وقت اس کے اوپر جو نہ کوئی جناب اس کے اوپر وہ پہلے تو شک کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کو شک کرنے سے سکون نہیں ملتا، کیونکہ اب آپ نے اپنے آپ کو وہاں پہ روکا نہیں، آپ کو چاہیے تھا، آپ اللہ کے بندے تھے، آپ اللہ پہ ایمان لاتے تھے، آپ سوچتے یار اللہ مالک، اگر یہ ایسا ہے بھی اللہ مالک ہے، میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ بہتری کرے گا، آپ اللہ سے اس کے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے یہ نہیں کیا، اب آپ اگلے اسٹیپ میں چلے گئے نیگیٹیوٹی، اب آپ نے اس کے لیے تجسس کرنا شروع کر دیا، اس کے لیے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دی، آپ نے چھپ چھپ کے دوسروں سے پوچھنا شروع کر دیا، یار اس بندے نے ایسا کیا تھا، فلانے نے ایسا کیا تھا، اس بندے کی پیٹھ پیچھے آپ نے چیزیں کرنا شروع کر دی۔ اللہ کو یہ بندہ نہیں پسند، اللہ کو اپنا مومن صاف دل کا بندہ پسند ہے، اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے جو کہ اللہ کے لیے مصروف ہو، اس کا دل ان چیزوں کے اندر نہ وہ لگا رہے نیگیٹیوٹی کے اندر، وہ اللہ کے حساب سے اپنے دل کو، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کے عطا من قلب السلیم، کہ وہ شخص اللہ کو پسند ہے کہ جو کہ اللہ کے پاس سلیم دل لے کے آئے گا، پاک دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے آئے گا، اللہ کو ایسا دل پسند ہے۔ پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا اس ایسے بندے سے، اب اس نے تجسس کرنا شروع کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا وَلَا يَغْتَبْ، اور اپنے بھائیوں کی، اپنے ان کی لوگوں کی غیبت مت کرو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے پہلے تو ظن کیا، پھر آپ نے اس ظن کو پروف کرنے کے لیے تجسس کرنا شروع کیا، ثبوت اکٹھے کرنا شروع کیا، اب آپ کو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا اس سے ملتا جلتا، جو کہ آپ کے اس بلیف کو جو نا وہ کرے۔ انسان جو چیز دیکھنا چاہتا ہے اس کو وہی چیز نظر آتی ہے، آپ کو جو وہ مل گیا اب آپ اس کا ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے 2 نمبری کی ہے، آپ نے چھپ کے اس کے پیچھے وہ کیا، اب آپ اس بندے سے بات نہیں کر سکتے،
اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ یغتو، اب آپ غیبت کریں گے، اب آپ کسی بندے کو پکڑیں گے، اس کو بٹھائیں گے، دیکھو اس نے ایسا کیا، دوسرے کو پکڑیں گے، اس کو بٹھائیں گے، آپ دیکھو اس نے ایسا کیا. تو یہاں پر جو ہے نا آپ پھر اس بندے کے لیے جو ہے نا وہ چیز اس میں کرنا شروع ہو گئی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ نے اس سائیکل کے اندر پھنسنے سے بچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اچھا لگے گا، اس چیز سے محبت ہوگی کہ کوئی شخص وہ اپنے بھائی کا جو ہے مرے ہوئے بھائی کا خون آپ اس کا گوشت کھائیں، آپ کو بہت ہی کراہت ہوگی. فکرہتم ہو، آپ کو اس سے بہت زیادہ کراہت ہوگی، آپ یہ نہیں کرنا چاہو گے. تو پھر آپ کیوں جو ہے نا اس سائیکل کے اندر پڑ رہے ہو؟ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر جب انسان آ جاتا ہے نا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار میں جو ہوں نا اگر زن نہیں کروں گا، ایک کوشچن رائز ہوتا ہے کہ اگر میں زن نہیں کروں گا پھر تو مجھے اگلا بندہ نقصان پہنچا دے گا، میرے ساتھ تو اگلا بندہ جو ہے نا وہ غلط کر دے گا. ایک انسان نے پہلے اتنی دفعہ وہ چیز کی ہے، وہ دوبارہ غلط کرے گا. اس کا دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ غور کرے یا ڈر جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ فرعون جو کہ بچوں کا قتل کرتا تھا، چھوٹے بچوں کا قتل کرتا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص میں مطلب سوچتا ہوں تو وہ اس کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں، کہ جو انسان بچوں کا قتل کر رہا ہے، نومولود بچوں کا، اس کے اندر کیا خیر ہوگی؟ اور وہ ایک کو نہیں، دو کو نہیں، ایک پوری نسل ہے جس کو وہ کرتا جا رہا ہے، اور اس طرح ظالم اور جابر اور سارے کے اندر. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ رکھا کہ وہ جب جائیں تو وہ اپنے اندر ایک رکھیں، اس نے ظن رکھیں کہ شاید او یخشا، شاید وہ اللہ سے ڈر جائے. اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ اللہ سے ڈر جائے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ فرعون تک کے بندے کے بارے میں یہ سوچیں کہ جنا وہ بڑا ہی نیگیٹو آدمی ہے، اس نے تو سدھرنا ہی نہیں. یہ چیز ہے جو کہ ہم لوگوں کو یہاں سیکھنے کو ملتی ہے. تو ہماری بیوی کیا چیز ہے، ہمارے بہن بھائی کیا چیز ہے، ہمارے بچے کیا چیز ہے، ہمارے رشتہ دار کیا چیز ہے. فرعون سے زیادہ برے تو نہیں، فرعون کے لیول کے تو گرے بھی نہیں. یہ چیز ہے جو کہ ہم لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4269 ہے، اس میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر شریک ہے اور قتل و غارت کر رہے ہیں. مطلب جنگ کے اندر جس طرح سے چل رہا ہوتا ہے ماحول، اور اس سارے کے درمیان میں ایک دم سے جب اس کی تلوار کے نیچے کافر آ جاتا ہے اور وہ کافر کو مارنے لگتے ہیں، اسی وقت وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور اسامہ بن زید جو ہے نا وہ اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جو ہے نا یہ خبر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. ان کو بلا کے کہا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی دل کے قریب تھے. یہ جو نا ان کے آپ ان کے پوتوں کی طرح تھے، بڑے ہی انہوں نے ان کو مطلب ان سے پیار تھا ان کا. لیکن جب بات رسول کی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اے اسامہ، تم نے اس شخص کو کیوں قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو خالی بس اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا، بڑے یہ پیارے الفاظ ہیں، یہ حدیث آپ پڑھیے گا صحیح بخاری کی 4269. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کے دل میں چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے اندر اخلاص ہے یا نہیں؟ اس نے یہ کلمہ لا الہ جو ہے اللہ کے اخلاص کے ساتھ پڑھا یا نہیں؟ تم نے کیسے اس کی نیت کے ساتھ شک کر لیا؟ تو یہ ہے ہمارے لیے، ہم وہ کافر کے اوپر نہیں شک کر سکتے جنگ کے اندر، اور ہم اپنے پیارے رشتوں کے اندر لوگوں کے اوپر ان کی نیتوں کے اوپر شک کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہر عمل کے اوپر جو ہے شک کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس چیز کے اوپر سے منع کیا. اب یہ دیکھیں کہ انسان کے ذہن میں پھر ایک سوال آتا ہے کہ ہم اگر ظن نہیں کریں گے تو پھر ہم کس طریقے سے ایسی اس سچویشن سے نکلیں. ہمیں اب ایک چیز فیل ہو رہی ہے، انسان ہے، اس کو ایک چیز فیل ہونا شروع ہو گئی، اس کو ایک چیز لگ رہی ہے کہ یار یہ فلانا میرا بھائی ہے، یہ چپ چپ کے کچھ چیز کر رہا ہے، یہ آگے پیچھے کر رہا ہے، مجھے نہیں بتا رہا کیا چیز ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ اس کے ذہن میں سوچنا شروع کر دیں یہ ضرور اپنے آپ میں کوئی چیز کر رہا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہوگا، یہ ضرور اس نے چھپا کے کچھ ڈاکومنٹس رکھے ہوں گے، یہ کیا ہوگا کہ اب اس کے بجائے اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا حال بتا دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جو کہ ایمان لے کے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کہہ دو. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے کہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. پہلے اس سے آیت سے پہلے آتا ہے یصلح لکم اعمالکم، کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو پھر سیدھا کر دیں گے. تو یہاں پر ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، آپ کے ذہن میں اگر کسی کے بارے میں کوئی چیز آ گئی، آپ کیا کریں، آپ اس شخص کے ساتھ بیٹھ جائیں بڑا ایک ماحول بنا کے، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یار میں ظن تو کر نہیں سکتا، میں اس کے بارے میں برا بھی نہیں سوچ سکتا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں اپنا برا اس کے ذہن سے نکال بھی نہیں سک رہا. اب میں نے اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا ہے، میں اپنی انہی چیزوں میں نہیں پھنسے رہنا. میرے لیے اللہ ہے، میرے لیے اور
کام ہے اپنے نے اپنے دل کو اللہ کے پاس صاف ستھرا لے کے جانا ہے. میں کیسے یہ ساری چیزوں کو اپنے دل میں رکھوں؟ آپ اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ بھائی یہ فلانی بات تھی، یہ میرے دل میں آئی، آپ نے اس طرح سے کیا. آپ برا نہ ماننا، میرا دل نہیں ہے کہ آپ کو میں برا فیل کراؤں، شاید آپ نے اس لیے نہ کی ہو، لیکن میرے دل میں یہ بات آ گئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں. اب آپ نے اس بندے کے سامنے کیا کیا؟ قولوا قولا سدیدا. آپ نے اس بندے کے ساتھ سامنے ساری سیدھی بات آپ نے رکھ دی. اب کیا ہوگا؟ وہ انسان بتائے گا. اگر تو اس کے پرانے پاسٹ چیز کی وجہ سے کوئی چیز ایسی آپ کہیں پہ کیونکہ میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کیونکہ پہلے ایک دفعہ ایسا کام ہوا تھا تو یہ چیز ہو گئی تھی، اب دوبارہ یہ چیز ہوئی ہے، تو آپ پلیز مجھے اب اس کے حوالے سے بتاؤ کہ یہ نا کیا بات ہے، اس کے سامنے رکھ دو. انسان کے اندر نا ایک انیٹ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو اس نے پہلے اپنے پاسٹ ایکسپیرینس میں کوئی چیز کسی وجہ سے ہوئی ہو، اگلا ایونٹ بھی وہ اسی کے ساتھ ریلیٹ کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تو اسی طرح سے ہوا نا کہ انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کے اور فرعون کے جو لوگ ہیں وہ تو بڑا ہی ظلم کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوگا. تو یہاں پر جو ہے نا آپ اس شخص کے پاس چلے گئے اور اس کے ساتھ سامنے سیدھی بات رکھتے ہیں. جو آپ یہ رکھ دیں گے ایک دم آپ کو محسوس ہوگا کہ بیریئر جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا، ایک جو ہے نا وہ کھل گیا، آپ کا آپس میں جو ہے نا وہ رابطہ جو ہے وہ کھل گیا اور آپ اس چیز کو جو ہے نا اس کو حل کرنے کے اس میں آ جائیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو روکنے کا وہ طریقہ بتا دیا. آپ نے پہلے اپنے آپ کو زن الاؤ نہیں کرنے دینا، آپ نے الاؤ نہیں کرنا ہے کہ اب الاؤ نہیں کریں گے تو اس کا حل نکلے گا، آپ اس سے بات کریں گے. دوسری چیز جب زن نہیں کرنا، تجسس نہیں کرنا، اس کی ٹو میں نہیں لگے رہنا، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والی. پھر ونا یہ تو اس کی غیبت نہ کریں پھر دوسرے بندے کے ساتھ، کیونکہ جو آپ کی نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں یہ بندے تک پہنچ جاتی ہیں. آپ نے اس کی پیچھے بھی کی پھر بھی اس تک پہنچ جاتی ہے. آپ نے یہاں پر جو ہے نا اس بندے کے ساتھ اس کی غیبت نہیں کرنی دوسرے کے لیے، اور وہ اس لیے نہیں کرنی کیونکہ آپ کو اللہ نے منع کیا. آپ اللہ کے بندے، آپ جو ہے نا وہ ایمان والے لوگوں کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں. آپ کو اپنے رب پہ ایمان ہے، آپ کو یہ پتہ ہے میرے رب جو ہے نا وہ سنبھال لیں گے چیزوں کے اندر. آپ نے یہاں پر اس چیز کو اس کے اندر لے کر آئے. اب پھر آگے دیکھیں، آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز انسان نے اگر یہ ساری سوچی ہے نا تو یہ صرف کیونکہ آپ کے جب جذبات بڑے ہائی ہوتے ہیں نا اس وقت آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کیا جاتا. اس وقت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے کے اندر بتایا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری پکڑ کر لی، میں اس بندے کے ساتھ لگا ہوا ہوں بڑی اس چیز کے اندر، میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو رکھتا ہوں. میرے سارے جذبات، تمام دکھ، تمام ہرٹ ایک طرف، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. مجھے اللہ نے منع کیا، میں نہیں کروں گا. پھر دیکھی جائے گی جو بھی ہے. کہ یہاں پر آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ واتقوا اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک کہ اللہ ہیں جو کہ جو نا بہت زیادہ تواب ہیں، جو کہ پلٹنے والے انسان کو معاف کرتے ہیں. تواب ہیں اللہ تعالیٰ، پلٹنے والے. جو انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئے، تواب الرحیم. ہمارے رب بہت زیادہ رحمان اور رحیم ہے. یہاں تک ہم نے درس سنا، ہمیں احساس ہوا یار واقعی ہم تو ظن کر رہے تھے کسی کے بارے میں، ہمارے ذہن میں تو یہ چیز آ رہی تھی فلانے شخص کے حوالے سے، ہم نے تو اس کی تھوڑی سی چیز دیکھی تھی اور باقی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں پتہ نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنی طرف سے اس کی وہ بنا لی تھی. اب میں کیسے اس شخص سے معافی مانگوں، کیسے میں اللہ سے معافی مانگوں، میرے سے تو غلطی ہو گئی. اب آپ یہاں پر اللہ کے حضور آپ توبہ، کیونکہ یہ جو سارا آپ کا مسئلہ تھا وہ تو دنیاوی تھا، لیکن ابھی جو پرابلم ہے جس میں آپ نئے میں پھنس گئے ہیں یہ تو آپ کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس میں تو آپ کو آخرت میں اللہ پہ جواب دینا پڑے گا. تو آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ کریں کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں اس راستے کے اوپر نہیں چلوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ان اللہ تواب الرحیم، پھر آپ کا رب بھی آپ کو چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ بھی پھر جو ہے نا تواب ہیں اور رحیم ہے، انہیں بندے کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے بندے کو لے لیتے ہیں اپنے اس نگہبانی کے اندر. میری جو ہے دعا ہے کہ ہم ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہوں ان اصولوں کے اوپر عمل کر کے کہ جس میں ہمارے رشتوں کے اندر، ہمارے جو قریبی رشتے ہیں جن کے اندر محبتیں ہوتی ہیں، جن کے اندر وہ تمام جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ وہ آگے بڑھنے کی اور زندگی گزارنے کی وہ کیا ہوتی ہے، اور جو ہمارے رحمی رشتے ہوتے ہیں اور دوسرے سب کے اندر ہمارا یہ ایٹیچیوڈ بن جائے کہ ہم اپنے ان رشتوں کے اندر ان آیات کو عمل کریں اور اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں. ہم اگر ان آیات کو صرف ثواب کے لیے یوز کریں گے تو ثواب تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اگر ہم ان کو اپنے اس عمل کے لیے یوز کریں گے تو ثواب بھی ہو جائے گا. اور ہماری اس دنیا کے اندر بھی ہماری مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ کتنا پھنس کے ڈپریشنز کے اندر اور خودکشیاں کر لیتے ہیں، یہ اس کا سمپل حل ہے. ہم اس چیز کو اپنے رشتوں کے اندر ایزیلی اس کو کیٹر کر سکتے ہیں. تو یہاں پر میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایسے لوگوں کے اندر شامل کریں کہ جو کہ زن سے اپنے آپ کو بچائیں اور نہ ہی اپنے بھائیوں کا تجسس کریں، ان کے لیے اپنی جاسوسی کرنے لگ جائیں، اور نہ ہی جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا وہ غیبت اور ان چیزوں کے اندر شامل ہے وہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان لوگوں کے اندر بلائیں. میرے لیے بھی دعا کریے گا اور میرے والدین کے لیے بھی اپنا خیال رکھیے گا. وآخر الدعوٰ ان الحمد للہ رب العالمین.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.